خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب ابتدائی درس میں جو آیات و عبارات دی گئی تھی خوب ان کو دقت اور غور کے ساتھ پڑھنے اور پھر اس کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. خوب آیات اور عبارات کو پڑھ رہے تھے اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے. ہم تیسری آیت تک پہنچے تھے یا چوتھی؟ دوسری پڑھ لیا تھا. چلو دوسری پڑھ لیتے ہیں ایک بار آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بالتحقیق ہم نے نازل کیا تم پر روشن آیتیں نشانیاں. ہم نے بھیجی، ہم نے اتاری، ہم نے نازل کیا. بھیجی کہ ہم نے بھیجی تمہارے پاس روشن نشانیاں. وما یکفر بہا، وما یکفر بہا، اور اس کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر سوائے فاسق یعنی گنہگار، معصیت کرنے والے، نافرمان لوگوں کے. نمبر 3 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. خوب شاہد صاحب آیتیں ادھر ہیں، وہ دوسری آیتیں ہیں، آپ ادھر دیکھیے. پرانی آیتیں دیکھیے، پرانی آیتیں مت دیکھیے. چلے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ ہدایت والی آیتیں ادھر ہے، گمراہی والی آیتیں مت دیکھیے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ان کے لیے بہتر ہوگا. منہم المومنون، ان میں ایمان والے بھی ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ تر لوگ اس کو عصیان کرنے والے ہیں. چلے نمبر 4 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ. چلے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ ان کے عصیان کی وجہ سے ہے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ ان سب کا عصیان ہے، نافرمانی ہے. چلے نمبر 5 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ حکم کریں، فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. ٹھیک مانو نا جی. وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل، اہل انجیل کو چاہیے کہ فیصلہ کریں، حکم کریں، بما اس چیز کے مطابق انزل اللہ فی، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، فی اس میں انجیل میں، کتاب میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہ لوگ گنہگار ہیں، فاسق.
چھٹی آیت فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. کرو بھائی ترجمہ کر. کہنا فَإِنْ عَصَوْكَ اگر وہ تیری عصیان کریں، تیری مخالفت کرنا فرمانی کریں، ہاں فقل تو ان سے کہہ دو، یعنی رسول سے کہنے ان سے کہہ دو انی بریء مما تعملون، یعنی جو تم لوگ عمل کر رہے ہو، جو چیز انجام دے رہے ہو، میں اس سے بری ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم، وتوکل ہو میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ. میں بھروسہ رکھتا ہوں. نہیں بولے تم لوگ بھروسہ کرو. تم سب کہاں سے آئے گا؟ توکلو تو نہیں ہے. تم بھروسہ کرو. تو دیکھو الفاظ ترجمہ کرنے میں یہی سب دقتیں ضروری ہوتی ہیں نا. بات سمجھے؟ ہاں. فَإِن پس اگر عصوا وہ لوگ عصیان کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہ تیری، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو فقل تو کہہ دو انی بریء کہ میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما اس سے تعملون جو تم لوگ کر رہے ہو. ٹھیک. اگر وہ لوگ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے عمل سے یا تم لوگ جو کر رہے ہو اس سے بیزار ہوں. ٹھیک. وتوکل اور تکیہ کرو، بھروسہ کرو، علی العزیز الرحیم، عزیز عزتوں والے اور رحم کرنے والے پر. عزیز کا مطلب قوی. خدا نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں. ٹھیک. چلیں نمبر 7 افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، افمن کیا وہ شخص کہ جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے. افمن کیا وہ کان مومنن کہ جو مومن ہے، کمن اس شخص کی طرح ہے، کان فاسقا جو فاسق ہے، جو عصیان کرتا ہے، لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے. ہم لوگ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ترجمہ بالکل صحیح واضح. ٹھیک. اما الذین آمنوا لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے نیک اور صالح اعمال انجام دیے، فلہم جنات المأوى پس ان لوگوں کے ٹھکانہ جنت ہے، باغ بہشت ہے، جنت ہے، ٹھکانہ رہنے کی جگہ، مسکن، ٹھکانہ، پناہ گاہ. چلیں نمبر 8 ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ومن یعص اللہ ورسولہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، ہے نا. من یعص اللہ عصیان کرنا، نافرمانی کرنا، گناہ جس کو کہتے ہیں معصیت، اسی سے بنا ہے. ٹھیک. ومن یعص اللہ ورسولہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا بالتحقیق وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کھلی ہوئی گمراہی ہے. خود 9 نمبر کی آیت اور عبارت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نہ بنو ان لوگوں کی طرح یا ان لوگوں جیسے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا مت بنو، مت ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح
نسوا اللہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم پس اللہ نے خود ان لوگوں کو بھلا دیا۔ انسا میں فاعل اللہ ہے اور ہم کیا ہے مولانا؟ مفعول ہے، بس اللہ نے ان سب کو خود ہی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون وہ لوگ فاسق ہیں، معصیت کار ہیں۔ خوب آخری آیت 10ویں آیت، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ خوب راغب صاحب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ نوح نے کہا اپنے رب سے، ہاں انہم کہ ہم، قال نوح جناب نوح علیہ السلام نے کہا، ہاں حضرت نوح نے کہا، عرض کی، ربی اصل میں کہا ربی اے میرے پروردگار، انہم ان لوگوں نے، عصونی میری نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، واتبعوا اور اتباع کیا، پیروی کیا، من لم یزدہ مالہ اس کی جس نے ان کے مال کو، نہ مال کو زیادہ کیا اور نہ اولاد کو، سوائے نقصان کے۔ ان لوگوں کی پیروی، یہ اشارہ ہے فرعون اور فرعونیوں کی طرف۔ یہ لوگ فرعون اور فرعونیوں کی اطاعت میں لگ گئے، جبکہ فرعون اور اس کے پیروکاروں نے ان کا مال بڑھایا، نہ اولاد بڑھنے دیا، اولادوں کو قتل کیا، مال لوٹے، ان کا صرف نقصان ہی کیا۔ تو جس نے نقصان کیا یہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور تو مال اور اولاد دے رہا ہے تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں تیرا حکم سنا رہا تیرے۔ چلیں آیت نمبر 4 میں بِأَنَّهُمْ کا یوں ترجمہ ہے، اس لیے کہ وہ سب، 4 نمبر کی کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ سب، ٹھیک۔ پھر اسی آیت نمبر 4 میں کانو یکفرون ماضی استمراری ہے، جس کے معنی وہ سب انکار کرتے تھے۔ خوب ماضی استمراری میں، ماضی استمراری، ہاں ماضی استمراری یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری ہونا، ٹھیک۔ یہ کیا فعل مضارع کے شروع میں کانا کانا لگا دو، ہو جائے گا، کانے کی گردان بڑھا دیں گے تو ماضی استمراری ہو جائے گا۔ صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ فعل مضارع کے شروع میں کانے کی گردان ہاں اضافہ کر دیں گے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنت کنتما کنتم کنتم، یہ اضافہ کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یکفرو یکفران یکفرون، جیسے جیسے اس کی ضمیر تبدیل ہوگی ویسے ہی کانا کانا کی ہوگی۔ کانا یکفرو کانا یکفران کانو یکفرون، کانت تکفرو کانتا تکفران کننا تکفرن کن تکفرن کنت تکفرو کنتما تکفران کنتم تکفرون کنتے تکفرین کنتما تکفران کنتن تکفرن کنتو اکفرو کننا نکفرو، اس طریقے سے۔ خوب اسی طرح کلمہ یقتلون کا معنی کانو یقتلون، یہاں پہ دیکھیں یہ جو دیا ہوا ہے کانا کو حذف کر دیا ہے عطف کی وجہ سے، لیکن معنی جب کریں گے تو یہاں پر بھی کانا کانا کانو کا لحاظ کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا کہ قتل کرتے تھے نہیں کہیں گے یقتلون، سمجھ رہے ہیں؟ قتل کرتے ہیں یہ نہیں کہیں گے، کیا کرتے تھے، یہ اس طریقے سے ہے، ٹھیک۔ چلے یہ درس بھی مکمل ہو گیا، وہ تقویتی مشق ہے، کہاں جائیں گے یہ آگے بڑھنے پہلے کہاں چلا گیا؟ یہ ہو گیا تقویتی مشق، درج ذیل آیتوں کا ترجمہ کیجئے۔ خوب اب یہاں کچھ آیتیں دی گئی ہیں، ان آیتوں کا
اب آپ لوگ ترجمہ کیجئے، ٹھیک؟ میں دیکھتا ہوں تو جہاں ضرورت ہوگی رہنمائی کی وہاں رہنمائی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلے میں رضی صاحب بسم اللہ کریں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، بے شک جن لوگوں نے، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفروا انکار کیا، انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا. ہاں ایسے بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے اس شدید کے کیوں آئے گا بھائی؟ لہم ہے نا، لہو تھوڑی ان لوگوں کے لیے، ہاں ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. عذاب شدید، شدید یعنی سخت. سخت. چلو احسن. چلو بھائی شاہد صاحب دوسری آیت کا ترجمہ آپ کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے، بے شک اللہ اصطفیٰ کے من ہے، چن لیا، چننا مصطفیٰ اسی سے بے منا شک چنا. اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ بے شک اللہ نے انتخاب کر لیا ہے تمہارا، چن لیا ہے تم کو علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر. ٹھیک. یہ اذ جو ہے نا، کبھی کبھی یہ یاد دلانے کے لیے آپ ترجمہ دیکھیں گے مترجمین کا، یاد کرو اس وقت کو. اچھا یہ قالت کیوں آیا بھائی؟ کہاں مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیا؟ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ مریم سے خاطر ہے. مریم سے مخاطب ہے. قالا کا فاعل کون ہے؟ قالت کا ملائکہ تو ہے، ملائکہ فاعل ہے نا. ہاں فعل اور فاعل میں مطابقت ہوتی ہے کہ نہیں عربی میں؟ جی مگر جناب حقیقی مجالی میں ملائکہ اگر مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث مجازی ہے. مجازی ہے. ملائکہ میں ہوتے ہیں کہ نہیں مذکر مؤنث؟ سوچ کے آئیے گا پھر انشاءاللہ. معنوی لفظی نہیں. چلیں اس کو دوہرا کے آئیے گا ایک مرتبہ دیکھ کے، ایک نظر ڈال کے، تاکہ آسانی سے کل ترجمہ کیا.